بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 26 کی یہ سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 216. اور یہ آیت بھی اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنی جگہ پر منفرد ہے. پچھلی آیتوں سے کوئی خاص اس کا ربط نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک الگ سا حکم، الگ سا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ جو مضمون ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس مضمون کے تعلق سے سنا ہے، اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے. اسی کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ اب قطعی طور پر حکم دیتا ہے، جہاد کے تعلق سے کہتا ہے کتب علیکم القتال. جو لفظ اللہ تبارک تعالیٰ استعمال کیا کتب، اس کا معنی مفہوم میں نے بتایا کہ حالانکہ لکھنے کے معنی میں آتا ہے، کتب یعنی لکھ دیا گیا، مگر عربی زبان میں لفظ کتب فرض کیے جانے کے معنی میں آتا ہے. کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا ہے. آیت کا وہی انداز ہے جو انداز اللہ تبارک تعالیٰ نے قصاص کے تعلق سے بیان کیا، جو انداز اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کے تعلق سے بیان کیا کہ کتب علیکم الصیام، وہاں پہ تھا روزوں کے تعلق سے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم القصاص، بدلہ لینا، دیت لینا، یہ تم پر فرض کیا گیا ہے. وہی انداز یہاں پر بھی ہے، کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، فتح مکہ کے دن لوگوں کے آگے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، اب کوئی اللہ کے راہ میں ہجرت نہیں کر سکتا. جو ہجرت جن کو کرنی تھی انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کر لی. گویا کہ ہجرت کرنے والے صحابی کی بھی فضیلت بڑھ جاتی تھی. اب کوئی ہجرت نہیں کر سکتا. ہاں البتہ جہاد اور نیت باقی ہے. قیامت تک یہ دونوں چیزیں، جیسی نیت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا. اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی یہ قیامت تک باقی رہے گا. کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر قیامت تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قتال کرنا یہ فرض کیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے وہ اور وہ یعنی جہاد، کرہ یعنی کراہیت والا، کرہ لکم چاہے وہ تمہیں کراہیت والا کیوں نہ لگے، چاہے وہ تمہیں ناپسند کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا.
اگر آیت کو بغور اگر سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حالانکہ اپنا ایک حکم جہاد کا بیان کر رہا ہے، مگر انداز بیان اس طرح ہے کہ چاہے جہاد ہو، چاہے کوئی بھی دین اسلام کا حکم ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ جو حکم بھی میں تمہیں دوں اس کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو، چاہے وہ حکم تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو۔ ہو سکتا ہے جو حکم میں تمہیں دوں وہ تمہیں پسند نہ ہو۔ تو بالکل اللہ نے جہاد کی مثال دی، کیونکہ عام طور پر انسانی فطرت ہے کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر اپنا نفس اپنی جان قربان نہیں کرتا ہے۔ اگر چور کسی گھر پہ چوری کرے تو کہتا ہے کہ سارا مال لے لے اور مجھے بخش دے، جان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جان کی مثال دیتے ہوئے کہا، اللہ کی راہ میں جو جان جاتی ہے، قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم پر تو جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ کرول لکم، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے کراہیت والا ہو، ناپسند ہو، مگر میرا حکم ہے اس لیے تمہیں اس پر بجا لانا ہے، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا وَعَسَىٰ، اور امید ہے، عسا کے معنی امید ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، شیئا یعنی چیز، ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو، بھلائی والی ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو بڑا منطقی انداز، لاجیکل انداز اللہ تعالیٰ اختیار کر رہا ہے، دوسرا اپنی بڑائی، اپنی برتری، اپنی کبریائی ظاہر کر رہا ہے، اور انسانوں کے عاجز، بےکس اور محتاج ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اے مسلمانوں ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ بہتر ہو، کیونکہ تمہاری جو عقل ہے، تمہاری جو سمجھ ہے، تمہارا جو اینالائزیشن پاور ہے، اس سے حتی المقدور، اس سے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بھلائی ہو، تمہارے لیے وہ بہتر ہو۔ اور اس کے بعد خلاف وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، محبت سے بنا والا پسند کرنا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے شر ہو، نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والا ہو۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی، ایک ہی آیت ہے، آیت کے 2-3 ٹکڑے ہیں، اللہ نے کہا کہ انسانوں تمہاری عقل، تمہاری سمجھ، دین اور دنیا کے معاملے میں دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ کسی چیز کو تم پسند کرو، بہتر تمہیں لگے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور کسی چیز سے تم ڈرو کہ یہ نقصان دہ ہے، اور وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ تمہارا جو اینالائزیشن پاور ہے، تمہارا جو تجزیہ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو، کیونکہ تم انسان ہو، تم عاجز ہو، تمہاری عقل، تمہارے دماغ، تمہاری صلاحیت کی ایک سیما اور ایک حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے عالموں کا رب ہے، وہ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جو برتر اور بہتر ہوتا ہے وہی حکم دیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے بظاہر جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ ناپسند ہو، مگر اللہ نے حکم دیا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر اور برتر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز انسان کو پسند ہو، رب نے اس سے روک دیا، اس کا انجام بھی شاید برا ہو، اللہ نے جب روکا ہے تو ضرور اس میں برائی، نقصان، انجام کے اعتبار سے اس میں نقصان ہو، مگر انسان اس کو پسند کر رہا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دنیا آج بے حیائی کی دلدادہ ہو گئی ہے، شیدائی ہو گئی ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں،
کہتے ہیں کہ یہ فطرت ہے، یہ نیچرل ہے، تو بے حیائی کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ بڑا پسندیدہ مرغوب نظر آتا ہے، اللہ نے اس بے حیائی سے منع کیا اور کہا کہ اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ تمہیں تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء والسوء والفحشاء، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ شیطان حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی اور برائی سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ برائی سے روکتا ہے، مگر انسان بنی برائی کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ آج اس کا انجام، اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ جہاں بے حیائی برائی زیادہ ہے، جنسی اعتبار سے بالخصوص، وہاں پر ان گنت بے شمار ایسی بیماریاں ہیں، کہتے ہیں کہ آج ان کا علاج بھی ناممکن ہے۔ ایسی برائیوں میں انسان مبتلا ہو گیا کہ ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، حالانکہ بظاہر انسان اسے بڑا پسندیدہ کر رہا تھا، دل کو مرغوب کرنے والا عمل تھا، مگر اس کے پیچھے جب دوڑا تو اللہ نے منع کیا تھا کیونکہ اس کا انجام نقصان دہ تھا۔ اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو مگر وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند کرو مگر اس میں نقصان ہو، اس لیے اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے دماغ کے مطابق کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ نہ کرو، بلکہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار، تمہارا خالق اور فاطر جو حکم تمہیں دے اس کو بجا لاؤ، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، اسلام بس یہ ہے کہ جو اللہ اس کا رسول حکم دے اس کو بجا لایا جائے بلا کسی چوں چرا کے۔ عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، کئیوں ایسی باتیں ہیں اسلام کی جو عقل میں نہیں آتی ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا ایک مثال یہ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ آج دنیا سائنسی اعتبار سے ماہر فلکیات نے اتنی اسٹڈی کی ہے مگر یہ لاجک کبھی نہیں دے سکتے کہ کس طرح سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ ان کے پاس ایسا کوئی لاجک نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ زمین کبھی الٹی گردش بھی کرے گی، کوئی لاجک، کوئی وجہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، اس کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ ہونے والا ہے تو یقیناً ہونے والا ہے، عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا رسول نے کہا کہ جہنم سے پوچھا گیا، جہنم نے رب سے ہدایت مانگی کہ اللہ میرے اندر گرمی شدت سے بڑھ گئی ہے، مجھے کم سے کم ایک بار تو سانس لینے کا موقع دے۔ دیکھیے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر حقیقت ہے، صحیح مسلم کی حدیث کیا کہتے ہیں، جہنم اللہ میرے اندر بہت زیادہ شدت سے گرمی ہو گئی ہے، مجھے سانس لینے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2 بار یعنی کہ ایک بار سانس لینے ایک بار سانس چھوڑنے کا موقع دیتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو گرمی بڑھتی ہے، جب وہ سانس لیتی ہے تو سردی بڑھتی ہے۔ یہ گرمی اور سردی کی وجہ اللہ اس کے رسول نے یہ بتائی، عقل میں کبھی نہیں آنے والی، کیلکولیشن میں کبھی نہیں بیٹھنے والی۔ ہو سکتا ہے کبھی بیٹھ جائے، آج سائنس اعتبار سے بات نہیں بیٹھتی ہے کیونکہ نارتھ پول ساؤتھ پول جہاں ہمیشہ سردی ہے، کچھ جگہ جہاں پہ صرف ہمیشہ گرمی ہے۔ اگر اس کو سائنسی اعتبار سے اگر کراس چیک کریں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ بات نعوذ باللہ جھوٹی نکلے گی، عقل میں بٹھانا ضرور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاؤ، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی مثال اللہ نے کیا دیا؟ جہاد کی مثال دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے امیر کی امارت کے ساتھ، اور جو احکامات اور جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے احادیث میں ان کے مطابق اللہ کی راہ میں جو جنگ کی جاتی ہے وہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض قرار دیا، قیامت تک یہ عمل باقی رہے گا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان مومن مر جائے اور اس کے دل میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی خواہش اور نیت نہ ہو تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت پر مرا۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کی راہ میں لگنے کا جذبہ تو کم از کم نیت اس کے دل اور اس کی نیت میں ہو۔ موقع مل تو ضرور کر گزرے،
اور موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم اس کے دل میں یہ نیتیں انگڑائیاں لے رہی ہو، موقع کی تلاش میں ہو، جب وہ مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ جہاد قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جو ہے نجات پانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات اور صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو فرقہ ہے ظاہرین علی الحق، یہ ہمیشہ حق پر ہی قائم رہے گا، قیامت تک رہنے والا۔ اور کہا کہ اس سے جو بھی مقابلہ کرے گا، یہ جہاد پر قائم رہے گا، قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، اس سے جو بھی مقابلہ کرے گا اس کے بالمقابل وہ شکست کھائے گا، کبھی اس کو شکست نہ دے سکے گا۔ ایک فرقہ جو ناجی فرقہ ہوگا قیامت تک باقی رہے گا، جو جہاد بھی کرے گا۔ احادیث میں اس کی تفصیلات آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو جہاد ہے یہ کوئی وقتی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تھا، فلاں لوگوں کے تک ہی تھا، جب تک خلفاء تھے، جب تک عمراء تھے تب تک ہی جہاد تھا، ایسا نہیں ہے، قیامت تک یہ جہاد رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر جہاد فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، چاہے تمہیں وہ ناپسند کیوں نہ ہو۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ ناگوار لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کا انجام اور اس کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے للہ ترجع الامور وللہ عاقبۃ الامور، ہر کام کا انجام نکالنا، ہر کام کا انجام اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ہر کام کا انجام اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان جب ابتدا کرتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ جب جیسا چاہتا ہے ویسا انجام نکالتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسانوں تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس میں جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں تمہارے لیے بہت ہی بہتری ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح اور غلبہ دیتا ہے۔ جب جہاد کیا جاتا ہے اللہ کے راہ میں تو فتح اور غلبہ، عزت اور سربلندی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مال اور اسباب مل جاتا ہے، مال اور اسباب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی جہاد کی بدولت۔ حالانکہ یہ حکم دیا جا رہا تھا، تو بظاہر اس میں نقصان نظر آتا، یہاں تک کہ جان بھی جانے کا خدشہ، قتل بھی کیے جانے کا خدشہ، مگر اسی جہاد کی بدولت فتح اور غلبہ، سرخرو اور کامیابی، عزت اور مال و اسباب اللہ تعالیٰ اسی جہاد کی وجہ سے دیتا ہے۔ اور اسی کے برخلاف اسی طرح انسانوں اگر تمہیں یہ ناپسند ہو یا پھر اس کے بالمقابل تمہیں پسند ہو، گھر میں بیٹھے رہنا۔ یاد رکھیے یہاں پر اگر جہاد کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ بتلایا جا رہا ہے تو ان دو موقفوں کی بنیاد پر، ایک ناپسند ہے اس لیے کیونکہ جان جانے کا خدشہ ہے، اور جو چیز کے بالمقابل پسند ہے وہ ہے گھر میں بیٹھے رہنا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حکم دیا جا رہا ہے اور کوئی بندہ نہیں نکلتا ہے تو گویا کہ گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی اور دوسری بے شمار آیتیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مذمت فرمائی گھر میں بیٹھے رہنے سے، جبکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بلایا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح ہو سکتا ہے تم پسند کرو کہ گھر میں بیٹھے رہو، اس کا نتیجہ تمہارے لیے بڑا خطرناک ہوگا، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ دشمن اگر حملہ کرے بجائے دشمنوں سے لڑنے کے اگر گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کرتا ہے تو یہ دشمن جہاں باہر حملہ کر رہے ہیں یہ اندر بھی آ کر حملہ کر سکتے ہیں، عزت اور آبروؤں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، ویسے بھی ذلت ملنے والی ہے۔ اگر لڑ کر مرے تو شان و شوکت اور عزت کے ساتھ مریں گے، ورنہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہنوں کی عزت اور آبرو لوٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے ذلت کے ساتھ مرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا ہو سکتا تم بیٹھنے کو پسند کرو مگر اس میں تمہارے لیے نقصان ہے،
اس میں ذلت اور خواری ہے. ہاں اس کے بالمقابل جان جانے کا خدشہ ضرور ہے. وہ جہاد اللہ کی راہ میں لڑنا تمہیں ناپسند ضرور ہے، مگر انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ اس میں فتح اور غلبہ ہے، کامیابی ہے، سرخروی ہے، عزت ہے، اور ساری دنیا تمہارے قدموں تلے ہوگی. دشمن کی سارا مال و متاع، بڑے چھوٹے، عورتیں بچے، سب کے سب قدموں تلے پڑے ہوئے ہوں گے، اور سارا مال و دولت اور اسباب بھی قدموں تلے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قیصر اور کسریٰ کے بڑے بڑے محلات، سونے چاندی کے بڑے بڑے خزانے صحابہ کے قدموں تلے تھے، اور صحابہ روتے تھے اور ڈرتے تھے اس بات پر، اور ان صحابہ کے تعلق سے رشک کرتے تھے جو پہلے گزر گئے. کہتے تھے کتنے زبردست صحابہ تھے کہ ایسے حالات، ایسے آزمائش سے پہلے ہی اللہ سے جا ملے، بہت جلد حساب کتاب سے چھوٹ جائیں گے. آج ہمیں فتح کامرانی ملی، ساری دنیا کی دولت ہمارے پاس آ گئی، اس کا حساب کتاب دیتے دیتے تو ہماری آزمائش بہت سخت ہو جائے گی. ہمارا حساب کتاب بڑا سخت. روتے تھے صحابہ. دیکھو مال و دولت آ بھی گیا تو بھی رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب بڑا سخت لے گا. جبکہ جائز تھا، انہی کے غلبے ہی کی وجہ سے، انہی کی کوششوں اور کاوشوں ہی کی وجہ سے اللہ نے مال و اسباب سے نوازا، امیر اور مالدار کر دیا. پھر بھی اس دولت سے جو کہ آزمائش ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فقیر محتاج مومن مسلمان، مالدار مومن مسلمان جو کہ جنتی ہے، اس سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائے گا. کہ وہ محتاج ہے، اس کے بعد حساب کتاب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سیدھی سادی زندگی گزاری، حساب کتاب آسانی سے ہو گیا، جنت میں چلے. دونوں جنتی ہے حالانکہ، مگر یہ 50,000 سال پہلے بعد میں جائے گا جو مالدار ہے، کیونکہ ایک ایک پائی پائی کا حساب دیتے دیتے 50,000 سال گزر جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں، اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی حکم دوں، تمہیں ناپسند ہو، مگر انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جو حکم دیتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جو بہتر اور برتر ہوتا ہے وہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آخری ٹکڑے میں کہتا ہے واللہ یعلم، اے انسانوں اللہ بہت بہتر جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم محض بے خبر ہو. وانتم لا تعلمون، اور تمہیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اگر یہاں ترجمہ یہ کیا جائے کہ تمہیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو بے جان ہوگا، کیونکہ ہر کام کی ابتدا کے وقت انسان کو بالکل زیرو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پتا نہیں. ایک اندازہ ہوتا ہے، مگر بارہا انسان کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا انسانوں تم محض بے خبر ہو، اللہ بہت بہتر جانتا ہے. اس لیے اللہ جو حکم دے اس کو بجا لاؤ، چاہے وہ ناپسند کیوں نہ ہو. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216، رکو نمبر 26 سے آخری آیت. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.